अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही मामला डिस्कस हो रहा है, वो है महंगाई का, और ये भी डिस्कस हो रहा है कि आखिर महंगाई के हवाले से कौन बात करेगा। हुकूमत की जो तरफ इशारा हो रहा है अपोजिशन की तरफ से वो ये है कि नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से या फिर कुछ और वजूहात की वजह से जो है हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन जमातों की बात करते हैं तो अपोजिशन जमातों में इस वक्त खुद जो है वो टूट फूट का शिकार है, और जिस इत्तेहाद की वो बात कर रहे थे पीडीएम के इत्तेहाद की, उसमें इस वक्त बुरी तरीके से दरारें पड़ चुकी हैं। सेनेट इंतखाबात के बाद जो हमने फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस देखे तमाम तर जमातों के, उसमें इनके जो रिलेशनशिप है वो मजीद सिवियर होता जा रहा है और इनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये इत्तेहाद पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बना था तो अवाम के लिए कौन सोचेगा, अवाम के लिए जेन्युइनली कौन बात करेगा। सवाल ये भी होता है कि तमाम तर पीडीएम की स्पीचेस के अंदर कहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी हुई थी, कहाँ पर और किस जगह पर, किस स्पीच में और किस पॉलिटिशियन ने अवामी मसाइल को उजागर किया था। क्या वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी सिर्फ, क्या वहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को जो है ललकारने की बात हुई थी, क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट हुकूमत के ऊपर हुआ था, क्या वहां पर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हुआ, ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बैड पॉलिसीज या बैड गवर्नेंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है एक सामने हमारे मुल्क में बढ़ता है और उभरता है। और इन्फ्लेशन के हवाले से भी कहना जो है दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जाता है। कभी इन्फ्लेशन पर काबू नहीं कर पाए हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जो है रुपी डेप्रिशिएट होता दिखाई दिया। ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जहां पर रुपी जो है डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर जो है ऊंची उड़ान भरता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल बाद डॉलर की जो उड़ान है वो कदर बेहतर नीचे आती जा रही है। रुपी भी जो है वो डेप्रिसिएशन से हट कर थोड़ा जो है मुस्तहकम होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असद उमर से बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, उन्होंने उनको पूरा ना किया और उसके बाद हफीज शेख साहब सामने आए। हफीज शेख साहब के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स थे अपोजिशन जमातों को, हालांकि ये वही शख्स थे जो वजारत खजाना की कुर्सी पर बराजमान थे और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स जो है सर्व किया। आज उनको आईएमएफ का बंदा करार दिया सेनेट इंतखाबात में, बहुत ही अपसेट हमने देखा उनके हवाले से। उसके बाद अब जो हम्माद अजहर साहब हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चंस हो रहे हैं कि ये भी बहुत अरसे तक नहीं रह सकते वजारत खजाना की कुर्सी पर। तो सवालात ये उठते हैं कि क्या अपोजिशन इस वक्त अपना एक जेन्युइन रोल प्ले कर रही है इस मुल्क में या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना है तो अपोजिशन ने भी एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करना होगा। इस तरीके से जो है मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तंजील बिन रऊफ एमकेएम पाकिस्तान से, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तंजील, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन का रोना है, 2.5 साल में भी इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है, कम कंट्रोल नहीं हो रहा, प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही, इसके क्या वाकई जेन्युइनली बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सिर्फ बैड गवर्नेंस के साथ एसोसिएट नहीं करता? थैंक यू सो मच अलवीना। पहले तो ये समझें, थोड़ा सा हम अंदाज़ा करते हैं कि इन्फ्लेशन जिसको हम एक नॉर्मल ज़बान में महंगाई कहते हैं कि, और कदर कीमत जो आपकी रुपए की कदर कीमत है वो विद द रिफ्लेक्ट ऑफ द डॉलर वो आपकी कम होती रहती है। देखिए अगेन बैड गवर्नेंस कहीं ना कहीं एक ज़रूर होता है, एक फैक्टर ज़रूर होता है, बट आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। अच्छा, एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ग्रोथ भी जो है मैटर करती है। उसके बाद मैनेजिंग डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैनेजिंग डेट्स की जब बात आती है तो क्या जो पुरानी हुकूमत है वो क्वेश्चनेबल नहीं है? अगर वो अपने दौरे हुकूमत में वो कर्जा उतार कर चली जाती तो क्या आज हम इस नहज पर होते? अच्छा, पहले ये सोचें कि पुरानी हुकूमतों को कर्जा लेने की जरूरत पड़ी थी। अगर मैं थोड़ा सा बैक, हम थोड़ी सी माजी में जाएं तो हम लोगों ने बड़ा सुना था, और अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे भी जाकर आइडेंटिफाई करें और रिसर्च कर लें तो मुशर्रफ साहब का एक दौर था, उसका पीपल्स पार्टी का एक दौर आया, देन नून लीग का एक दौर आया, सबसे ज्यादा दौर उस दौर में लिया गया। एग्जैक्टली। अच्छा, उस वक्त बिल्कुल मैं आपको बताऊं 2008 में बहुत हद तक हम लोग कर्जे में, हम लोगों ने अपने डेट्स जो है वो कम कर चुके थे, हमारे पास डेट्स इतने नहीं थे, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इन्हें जो है वो अपनी प्रोग्रेस को अच्छा दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम अपने बजट को सरप्लस में लाने के लिए आपने किया ये था कि उस वक्त की जो आपकी कॉटन थी आपने अपने यार्न से वो पूरे के पूरे फिनिश गुड्स के बजाय आपने उसको ओपन मार्केट में सेल कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास बहुत बड़ा कर्जे का एक गर्दिशी कर्जा चलना शुरू हुआ। वो गर्दिशी कर्जा जिसको हम लोग डेट्स कहते हैं, फाइनेंशियल डेट्स कहते हैं, वो फाइनेंशियल डेट्स उस वक्त से लेकर आज तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि तमाम के तमाम लोग इसके अंदर
پورے ذمہ دار ہیں. کیا وہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت ہو, کیا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب بعد میں آ جائیں, کیا وہ نواز شریف کی حکومت ہو, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہو. یہ میں نے آپ کو 4 وزراء اعظم کے نام دے دیے. کیا یہ 4 وزراء اعظم کی پالیسی, کیا صرف یہی پالیسی تھی کہ اپنا پیسہ ایک طرف کرو, پاکستان کو آپ نے سائڈ لائن کیا؟ تبھی آج شاید, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, میں کوئی آج بھی ان کی کوئی جو پروگریس ہے اس سے میں کوئی مطمئن نہیں ہوں, ہمارے وعدے پورے نہیں ہوئے, میں اگین میں اس بات پر رہا ہوں, مگر اٹ سیلف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت آیا تبھی تو پی ٹی آئی آئی نا. اگر یہ اچھا پرفارم کر دیتے, یا یہ اپنے وقت میں وہ ڈیٹس لینے کی ضرورت کیوں پڑی, پہلے آپ یہ بتا دیں. دوسری بات, آپ نے جس وجہ سے بھی لیا, آج آپ نے $500 ملین کا جو آپ کو دوبارہ ایک قسط ملی آئی ایم ایف کی طرف سے, کیوں ضرورت پڑی, کیا ضرورت تھی؟ اچھا جو ضرورت تھی, کیا یہ پیسہ اس چیز میں جا رہا ہے؟ میں عوام کو یہ کہتا ہوں, عوام کہتی تو ایک نیوز آتی کہ ہم نے $500 ملین جو قرضہ ہے وہ پرانا قرضہ اتارنے کے لیے تو دوبارہ بار بار نیا قرضہ لینا پڑتا ہے. دیکھیں پرانا قرضہ, اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑی جو اصطلاح یوز کی جاتی ہے نا کہ پرانا قرضہ اتارنے کے لیے نیا قرضہ, یہ ذرا لوگوں کو میں اس لیے بتاؤں, عوامی نمائندے ہم تو, ہمارا کام ہے. دیکھیں پرانا قرضہ اتارنے کے لیے نیا قرضہ لے کے کوئی پرانی قسط نہیں دی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو نیا قرضہ لیا ہے اس سے آپ کہاں انویسٹمنٹ کریں گے, جہاں سے آپ اپنے پروفٹس انکریز کریں گے اور آپ اپنا پرانا قرضہ اتاریں گے, اور پھر اس قرضے کی بھی باری آئے گی. اگین بات یہ ہے کہ کیا فائنینشیل کوئی آپ کے پاس ایکٹیویٹی موجود ہے, یہ کوشچن مارک ایک گورنمنٹ پہ بھی ہے, پریزنٹ گورنمنٹ پہ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں آج جو $500 ملین کا آپ نے قرضہ لیا, یہ پی ٹی آئی سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے لیے تو کس مد میں لیے, اور کس مد میں لینے کے بعد آپ نے اس سے کیا آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ کیا تھی. یہیں سے کنٹینیو کریں گے تنزیل آفٹر شارٹ بریک. سیو دس ون انسائڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے تنزیل سے, اور تنزیل کا میں سٹانس جان رہی تھی انفلیشن کے اوپر کہ کیا انفلیشن کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, یا صرف اور صرف بیڈ گورننس کو ہم کویسچن کر سکتے ہیں, جو حکومتی ناقص پالیسیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا علی راشد صاحب نے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, اور ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے سورت تھیبو صاحبہ نے, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر دیجیے. تنزیل اچھا, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی انفلیشن ریٹ. دیکھیں بیڈ گورننس, اگین بیڈ گورننس کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, مگر ہم یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بیڈ گورننس اسٹارٹ کب سے ہوئی. اچھا میں بالکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہ یہ جو ہے ان کو ہم الزام نہیں دے سکتے, یا ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے. بالکل ان کا بھی آڈٹ ہوگا کہ پریزنٹ حکومت کیا کر رہی ہے. اگر میں ان کے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھوں تو آئیڈینٹیفائی کروں تو ڈیفینیٹلی انفلیشن ریٹ 10.58% پہ چل رہا ہے, جو کہ بہت بڑا انکریمنٹل آیا 2019 سے لے کے 2020 میں 5.5 کا. مگر 5.5 تک بھی جو آپ کی انفلیشن ریٹ کو جو ہم نے انکریز کروایا, وہ پرانی حکومتوں میں جتنی بھی ہماری بیڈ گورننس رہی ہے اس میں بھی رہا. اچھا میں اس چیز پہ ایک اور کر دوں, کسی نے بھی کاٹیج انڈسٹری پہ کام نہیں کیا, چاہے میں نون لیگ کی بات کروں چاہے میں پیپلز پارٹی کی بات کروں. اگر کسی سے بات کی جائے کاٹیج انڈسٹری, کاٹن جو ہے بنگلہ دیش کو بھیج دیتے ہیں, وہ اس میں ویلیو ایڈ کر کے ٹرپل ٹائمز اس سے زیادہ کما لیتا ہے. دیکھیں میں یہ کس سے کویسچن کریں گے, ہم ایگریکلچرل پالیسیز جو آج تک نہیں بنا سکے یہ کس سے کویسچن کریں گے. میں آپ کے سامنے اگر ایک ذکر کر دوں نا تو ڈاکٹر عشرت حسین, ایکس گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان کی اپنی بک میں اس بارے میں پیج نمبر 128 پہ لکھا ہوا ہے, میں ریفرنس کے مطابق بتا رہا ہوں. انہوں نے پوری کی پوری بات بتائی پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی تھی کس طریقے سے پراپر انداز میں اس کے یارن کو بیچا گیا, اور اس یارن پہ بنگلہ دیش نے اپنے فنش گڈس میں ایڈ آن کیا, اور پوری کی پوری اس فنش گڈس کے اوپر جو بھی آپ کی ویلیو ایڈیشن سروسز ہوتی تھی وہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. اگین ہم وہاں سے جو ہم بجٹ میں سرپلس لینا چاہ رہے تھے وہ آ کے آج تک ایک ڈیڈ لاک بنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک موقع دیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری. اگر آپ کسی شو میں کبھی آئیڈینٹیفائی کریں کسی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ اٹھائیں تو یہ فرسٹ ٹائم 15 ایئرس کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری 100% جو ہے وہ اپنی 100% ہماری کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. بٹ اگین یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک میں ایگریکلچر لینڈ پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا میں اپنے ملک سے, کیونکہ دیکھیں ملک میں 2 چیزوں کی جی ڈی پی ہے, ایک ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے, دوسری ہم سروس انڈسٹری کو دیتے ہیں. ایگریکلچر لینڈ پہ میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا, میں نہیں کما سکتا, اور سروس انڈسٹری کو مجھے دوبارہ ریویم کرنا پڑے گا, تب جا کے کہیں پاکستان کی معاشی حالات اچھے ہو سکتے ہیں. علی صاحب, پروگرام میں اس وقت انفلیشن کی ہم بات کریں, کویسچن جو ہے تمام تر ملبہ حکومت پہ, جو بھی حکومت ہوتی ہے اس پہ ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ بیڈ گورننس کو کویسچن کیا جاتا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اور صرف بیڈ گورننس جو ہے وہی ریزن ہے, کیونکہ ساتھ میں تو ڈیٹس کو مینج کرنا بھی معاملہ ہے, اکانومی کی گروتھ بھی معاملہ ہے, اور کووڈ کی وجہ سے تھرڈ ویو آ گئی ہے, کیسے اکانومی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی. یہ تمام تر سچویشن تو چیلنج رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور آپ لوگوں نے بینگ این اپوزیشن اپنا کیا رول پلے کیا ہے؟ دیکھیں انفلیشن میں کسی کی غلطی ہے, آئی تھنک اس میں تو کوئی کویشچن اباؤٹ اٹ, اس لیے کہ خان صاحب تو خود مان چکے ہیں, ہی ایڈمیٹڈ اٹ, جی بالکل ہماری غلطی ہے, اور انفلیشن کو ہم نہیں کرب کر سکے. ماضی میں اگر آپ کمپیئر کر لیں کوئی بھی حکومت رہی ہو, دس از دا ہائیسٹ ایور. اینڈ
اس حکومت میں کرائسس ہی کرائسس ہے. ہائیسٹ ایور میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں لیکن دوبارہ سے وہی بات کروں گی جب ہماری جو اکانومی ایکسپینڈ نہیں ہوگی پھر جو ڈیٹ کو مینیج کرنا ہے یہ تو پھر چیلنج ہے نا. میں بالکل, اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں تو سب سوالوں کے آپ کے شاید جواب مل جائیں آپ کو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ڈیسیشن میکنگ, بیڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے, ڈیسیشن میکنگ ٹائملی ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو, اس کی وجہ سے بھی بہت ایشوز ہوتے ہیں. اور بالکل یہاں یہی ہو رہا ہے. انفلیشن میں اگر آپ دیکھ لیں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, مگر اب نیچے بھی آ رہا ہے. تو فائنلی 2.5 سال بعد اپوزیشن کا رول ہم سے زیادہ تو خان صاحب کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ ان کے اسٹیٹمنٹ اٹھائیں تو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی تک اپوزیشن ہی لیڈر ہیں, ہی از ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. وہ تو کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں پرابلم ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے, تو میری بیگم مجھے بتاتی ہیں کہ جی آپ پرائم منسٹر آف دا کنٹری. لیٹس ٹاک آن کیٹیگوریکل ایشوز, کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. یہ ایشوز کی بات نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مین ان چارج. If he is not aware or if he does not have the mindset that we need to address the issues instead of ابھی جو انہوں نے حال ہی میں جو بات کی اس پہ بھی تو انہوں نے یہی بار بار واضح کیا نا کہ جو ڈیتھس کو مینج کرنا ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. اکانومی کی جو ایکسپینڈ نہیں ہو پا رہی ہے کووڈ, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا. کووڈ پہ میں آ جاتا ہوں نا. دیکھیں ویکسین, دیکھیں آپ نے تھرڈ ویو آ گئی ہے, لوگ مر رہے ہیں گلوبل, اٹس لائک یو نو اٹس تھنگ گوئنگ کریزی. آپ نے ایک مطلب آپ نے کوئی بجٹ یا کوئی فنڈ اس کا رکھا ہی نہیں جو آپ ویکسین امپورٹ کریں جو آپ کو فری میں ملے. پروگریسو اسٹیٹ انفارچونیٹلی ہمارے وہ حالات نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو یو ایس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں تو یو ایس سے میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کمپیئر کریں, بٹ اسٹل سم اپنے سطح پہ کچھ تو آپ کر سکتے تھے نا. جو آپ کو فری میں ویکسین ملی وہ آپ نے لے لی. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پرائیویٹلی امپورٹ کرنے کے لیے بھی ٹائملی نہیں پرمیشن دی لوگوں کو. اب دی بھی تو کن لوگوں کو دی ہوئی, اگر آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں تو پی ٹی آئی فرینڈلی گورنمنٹ کے جو ان کے جاننے والے ہیں ان سب کو وہ ملے ہیں لائسنسز. بٹ پوائنٹ از کہ دیکھیں اب مسئلے کے حل پہ آئے ہیں. It's now time to be part of the solution, not the problem. ہمیں پتہ ہے پرابلمس کیا ہیں, خان صاحب کو بھی پتہ ہے. what is he doing is the question. کرائسس کی حکومت رہ گئی ہے, انفلیشن, unemployment, name it. ویٹ کرائسس ایز اے منسٹر کامرس جو ہیں وہ انڈیا سے ٹریڈ اپروو کرتے ہیں, پھر ایز اے پرائم منسٹر اس کو وہ ڈکلائن کرتے ہیں. میں نے آگے جانا ہے, پی ایم ایل این کا بھی اسٹانس جاننا ہوگا. آپ لوگوں نے کیا بینگ ان اپوزیشن ایک ریسپانسبل رول پلے کیا ٹو کنٹرول آل دس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان؟ آپ کہتے ہیں یس, ٹھیک ہے. میں نے جانا ہے یہاں پر سورت ہیبو صاحبہ پر آپ سے میں نے جاننا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کیا اسٹانس ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. آپ لوگوں نے ایک اتحاد بنایا اور وہ اتحاد بیسیکلی آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کا جو تختہ ہے وہ آپ نے الٹنا ہے اور وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجنا ہے. اور لیکن اب تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان خود پھوٹ پڑ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ کی بیچ میں آواز بند ہو گئی تھی, آپ ریپیٹ کریں گے؟ جی, میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو آپ لوگوں نے پلیٹ فارم بنایا تمام تر جماعتوں کا, اس میں اب پھوٹ پڑ چکی ہے اور جو جس ایجنڈا کے لیے آپ لوگوں نے بنایا تھا وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, ان کو گھر بھیجنے کے لیے بنایا تھا, لیکن اب تو آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. تو یہ اتحاد کیسا اتحاد ہے؟ مہربانی, سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سے تفصیلی بات کرتی ہوں, لیکن دیکھیں اس وقت جو حالات ہے جیسے بھائی سے آپ بات کر رہی تھی, کووڈ کی بات کر رہی تھی, مہنگائی کی بات کر رہی تھی جی, اور جیسے حالات میں ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اسی بنیاد پر جو ہے پی ڈی ایم بنی تھی کہ عوام جو مہنگائی کے چکی میں پس رہا ہے, جس طرح سے ظلم اور زیادتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, جس طرح سے ملک کو معاشی طور پر پس گیا ہے, جس طرح سے انہوں نے ووٹ چوری کر کے حکومت کر رہے ہیں, اور ابھی جس کا میں بھی آپ نے دیکھا, تو اسی حالات کو دیکھ کر پی ڈی ایم نے جب اتحاد بنایا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی بھی جو لیکن یہ کیسا اتحاد تھا؟ اب تو آپ لوگ خود ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, تو پھر یہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے تھا یا نیشنل انٹرسٹ کے لیے تھا؟ بات لڑنے کی نہیں ہے, بات اصولوں کی ہے. بات لڑنے کی نہیں ہے, بات اصولوں کی ہے. اگر ایک پارٹی جو ہے وہ اتحاد کو, یا میں یہ سمجھتی ہوں کو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ پارٹی, آپ کہتی ہیں اصولوں کی بات ہے, تو جب صاحبہ جب اصولوں کی بات ہے
اصولوں کی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اصولوں کی بات ہے, تو جب ہم دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیکنڈ لارجسٹ اپوزیشن جماعت تھی, اس وقت انہوں نے آپ کا ساتھ دیا جب آپ لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا وہاں پر, اور اب پیپلز پارٹی جب کہتی ہے کہ سینٹ میں ہم سب سے زیادہ ہیں, پروپورشن میں ہمارا زیادہ ریشو ہے, تو ہمارا جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہمارا ہونا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے, یہ ان کا کنسرن ہے. تو اس وقت جب انہوں نے آپ کے ساتھ اگری کیا بینگ سیکنڈ ان اپوزیشن, تو اب تو آپ لوگ بینگ سیکنڈ ہے نا اپوزیشن میں سینٹ میں, تو اب آپ لوگ کیوں کانٹری ان کیس جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ بیچ میں بات کریے, میری پوری بات مکمل ہونے دیں. جی کر لیجیے. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں یہ طے ہوا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے یوسف رضا گیلانی کو بنائیں گے اور اس کو ووٹ دیں گے, اسی پی ڈی ایم کے ووٹوں سے ہی وہ سینیٹر بنا تھا. لیکن سچویشن تو چینج ہو گئی نا میڈم. دیکھو یہ بات جب طے ہوتی ہے اصولوں کی بات ہوتی ہے. لیکن میڈم آپ لوگ خود کہتے ہیں سیاست میں وقت بدلتا ہے تو سیاست بھی بدلتی ہے. آپ حکومت سے ووٹ لے کر آپ جو ہے اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں, اور یہ باتیں اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کرتے, وہاں پہ یہ رکھتے تو شاید پی ڈی ایم مان بھی جاتی. لیکن یہ چوری حکومت سے ووٹ لے کر آپ جو ہے اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی ہے اور حکومت بھی حکومت ہے, تو اپوزیشن بھی حکومت ہے. لیکن تھیبو صاحب آپ لوگ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ چوری ہوئی ہے, اور کیا انہوں نے آپ لوگوں سے اوپنلی بھی تو کنفیس کیا تھا نا, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگ کی طرف زیادہ انکلائن تھے, انہوں نے کہا کہ پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ پی ایم ایل این کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بنے گا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر, لیکن اس وقت آپ لوگ کی بڑا ہی ایک رفت دکھائی دے رہی تھی اس وقت. نہیں, میں آپ کی بات نہیں سمجھی, آپ پھر سے بات کریں, بتائیں مجھے. میڈم میرا سوال یہ ہے, جی میں آپ کو کامنٹس پر لوں گی. سر میڈم میرا سمپل کامنٹ یہ ہے اس میں, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگ کی طرف زیادہ ان کا کارنر تھا, وہ زیادہ انکلائن تھے آپ کی طرف, کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا تھا پی ایم ایل این کا جو لیڈر ہوگا, اپوزیشن لیڈر, وہ سینٹ میں پی ایم ایل این کا ہوگا. لیکن سیاست میں چینجز آتی رہتی ہیں, کیونکہ چیئرمین سینٹ انتخاب جو ہے گیلانی صاحب کا نہ ہو سکا, سچویشن سامنے چینج ہو گئی. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ لوگ کو لگتا ہے آپ کا اتحاد جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اتحاد کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ اس کاز کو اس مقصد کے پیچھ میں چرا گھومیں گے اقتدار کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے, تو ظاہر ہے نقصان تو ہوگا عوام کا, جمہوریت کا. لیکن پی ڈی ایم ظاہر ہے پھر بھی جو ہے یہ تحریک چلے گی, پی ڈی ایم رہے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نہیں رہے گی. اگر کوئی ایک پارٹی دھوکہ دیتی ہے یا عوام کی اس مقصد سے ہٹ جاتی ہے, اپنے اقدار کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے, تو اس میں نقصان تو ظاہر ہوتا ہے. تھیبو صاحبہ آپ کال پر ہی رہیے گا ہمارے ساتھ. میں جو ہے یہاں پہ علی راشد صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا ریباٹل لینا چاہوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں صرف ایک بات کر دوں, جی ان دونوں سے پوچھے گا, مطلب بڑے اچھی بات ہے, ان سے کہیں اصولوں کی سیاست کرتے ہیں یا اصولوں پر سیاست کرتے ہیں, تب یہ پی ڈی ایم کا ایک دم سے آپ کے سامنے سب چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. کیونکہ وہ خود کہہ رہی ہے نا کہ پوزیشن کے اوپر لڑائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ تو اصولوں کی سیاست ہے یا اصولوں پر سیاست ہے, یہی آپ کی مین سیاست ہے. ایڈ کر لیجیے علی صاحب. اچھا دیکھیں, پہلی چیز تو یہ, اچھا سر آپ کے لیے سمپل سوال, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. نہیں ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم ڈسکشن میں تھے, بات ہو رہی تھی. اصولوں کی سیاست یا اصولوں پہ سیاست, جس طرح آپ اس کو کہیں, بات ہوئی ہے کہ جو نامنیٹ پی ایم ایل این نے جن صاحب کو کیا ایز اے وہ جو اپوزیشن کے لیڈر, ہی واز اے جینٹل مین جو بی بی شہید کے جو قاتل تھے, جو ان کا جو کیس چل رہا تھا, ہی واز دیئر لوئر, ان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. سو سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, ہمارے کارکن ہیں, ہمارے جیالے ہیں, ہمارے سینیٹرز ہیں, ہاؤ کوڈ وی کنونس دیم کہ بھائی ایسے شخص کو آپ لا رہے ہیں. یہ چیز آپ کو بھی پتا تھی. اس پہ تھوڑا سینسٹیو ایشو تھا, اس پہ ہوتی ہے. آئی تھنک ڈیموکریسی کی بیوٹی یہی ہے نا کہ یو اگری ٹو ڈس ایگری. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ڈیل. ہوتی ہے پرابلم, بٹ وی آر اسٹل ولنگ ٹو ٹاک. بلاول چیئرمین پوزیشنز کے اوپر جو ہے لڑنا, وہ آپ لوگ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. اصولوں پہ تھی. آپ بتائیں, از اٹ رانگ کہ ایسا بندے کو نامنیٹ کرنا جو بی بی شہید کے قاتلوں کا وکیل رہا ہے اور جن کے کیس لڑ رہا ہے.
So it is, I think, very understood from ourselves that we लेकिन could not accept it. अब further क्या And consequences होंगे? और जो है ये बात भी मुनासिब थी ना कि अगर we are the largest opposition party to, और हमने In भी जैसे Senate शहबाज, में, जी, जी. I think we are on the right. But yes, अगर इनको कोई बात है, we are still willing to speak. Chairman साहब ने तो अभी बरसी थी भुट्टो साहब की, तो we had extended invitation to Mariam Sahiba to come and आए और चलें, चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं बीबी शहीद की मज़ार पे और भुट्टो साहब मज़ार पे. सो वी आर स्टिल विलिंग टू टॉक. और अभी भी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. नथिंग हैज़ फॉलन अपार्ट. आई अंडरस्टैंड इश्यूज होते हैं, बट दैट्स द ब्यूटी. क्वेश्चन जमहूरियत का यही है ना, यू हैव टू अग्री टू डिसएग्री, बट देन यू कम टू अ कंसेंसस एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन. 4 अप्रैल को आप लोगों ने कहा था, लेकिन जो है वो भुट्टो साहब की बरसी का भी दिन है, तो क्या आप लोग की सीईसी का जो इजलास होना था क्या वो मुकम्मल हो गया है और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि पीडीएम का क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस तरीके से आप लोगों ने चलना है? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, उनकी चल रही है. अब एक है बात. अच्छा, मतलब अभी तक इस पे स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ कि we haven't now, but to basically we want to continue and we want to speak. डायलॉग से चीज़ों को आके लेके चलना है. एंड वी आर स्टिल पीटीआई की जो हुकूमत है, वी वांट टू गिव देम अ टफ टाइम. लेकिन कैसे टफ टाइम देंगे आप लोग, जब बीच में आप लोग के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए और आप लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आप लोग भी कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, वो कैसे होगा? रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे ना. थिंग्स टेक टाइम. इश्यूज होते हैं. तो फिर तो खान साहब भी जो कहते हैं मदीना की रियासत 2 दिन में नहीं बन जाएगी, फिर तो 2.5 साल में तो बन जाती है ना. 2.5 साल में हाउ इज दैट पॉसिबल? 70 साल में हमारे मुल्क का क्या हाल है, 2.5 साल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2.5 साल के बाद आने को जब आप खुद एक्सेप्ट करते हैं, हमें तो कुछ पता कुछ नहीं था और हमसे हुई हैं कुताइयां, इसलिए हमारी टीम तैयार नहीं थी, हमारे लोगों को कुछ पता नहीं था. दूर से तो चीजें कुछ और दिखती थी, जब हम आए तो हमें पता चला. लेकिन प्रैक्टिकली क्या वाकई ऐसा नहीं होता? नो, ऐसा नहीं होता. जब आप जंप इन करते हैं ग्राउंड के अंदर, आधे से ज्यादा लोग तो आपके वही थे इलेक्टेबल्स जो हर पार्टी में रह चुके थे ना पहले, तो उनको क्या नहीं पता था what the situation is like, how to deal with things. Of course they knew. Political will नहीं थी, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन नहीं थी. क्या तंजील वाकई पॉलिटिकल विल नहीं है, बैड गवर्नेंस है, सिर्फ यही मामला आते हैं और बाकी के कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस पीछे से कनेक्ट नहीं होते, जो कि आज हमें जो है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं? देखिए, ये तो खैर ज़्यादा अच्छा आंसर जो है कोई पीटीआई वाले बताते हैं, बट मैं सिर्फ इस बात पे ज़रूर कहूँगा कि खान साहब की ठीक है, उनकी नीयत अच्छी होगी, लॉयल्टी अच्छी होगी, मगर उनके साथ जो उन्होंने जमा किए ना इधर उधर से लोग, और कुछ सारे पीपल्स पार्टी से निकले, कोई नून लीग से निकले, तो वही इलेक्टेबल्स बने. यही होता है, हर दूसरे दिन एक पॉलिटिकल पार्टी से नजरियाती सियासतदान या सहाफी भी नजरियाती आजकल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. हालांकि इन दोनों प्रोफेशंस में नजरियात का होना बहुत लाजमी है. अग्रीड. मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं. तभी मैं उसूलों की सियासत में कह रहा हूँ, अली राशिद हमारे साथ थे, आज मैं जब सुन रहा हूँ तो वो पीपल्स पार्टी में, मगर देखिए यही फर्क आता है कि मतलब उसूलों की सियासत और उसूलों पर सियासत. नहीं, मैं वो नहीं बोलता आपकी, बिल्कुल, मगर मैं ये बता रहा हूँ. और मैं नहीं, सब लोग आ रहे हैं, 4 एमपीएम से आ चुके हैं, तो क्यों, कोई वजह ही होगी ना जो आ रहे हैं. मगर अब वजह पे जाएंगे तो फिर तो मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, फिर मैं इनके वो एमएनए के टाइम पे चला जाऊंगा, आपको दूर तक पहुंचा के आऊंगा, के टाइम तक चला जाऊंगा जहां मसले हो जाएंगे. मैं इनकी लोकल बॉडीज और जो इंक्वायरीज हैं, जो पूरी फाइल बनी हुई है, उस पर चला जाऊंगा, जो इनकी इंटरनल ऑडिट, एमक्यूएम की जो इंटरनल ऑडिट टीम है, इनके बारे में और इनके बाकी. मैं तो ये नहीं, नजरियात देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं, लेट मी कंप्लीट. नजरियात की सियासत होती है, मगर इनकी नजरियात बेसिस पे नहीं, ये अफसोस होगा मुझे इस बात पे कहेंगे, मगर उन लोगों के साथ ही नहीं रह चुके. नहीं, देखिए, नजरियात की पार्टी, नजरियात पे ही पार्टी टिकी हुई है. एमक्यूएम की एक नजरिया था और उस पार्टी में तभी इनको नहीं, तभी इनको नूरे नजर करते हुए एमएनए शिप दिला दी गई. कोरंगी से एमएनए थे. तो चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपके साथ, एक सवाल पूछा लिया, जमान टाउन पहुंचते कैसे, उसका रास्ता बता दे, क्योंकि हमें पता नहीं, ये पहुंचे ही नहीं, कोरंगी से जीतने के बाद भी कोरंगी में नहीं पहुंचे. तो मैं तो वो कहूंगा कि तभी तो पार्टी ने ऐसे, देखिए हम तो खुश हैं कि ऐसे अगर जो भी इलेक्टेबल्स हो जो एमक्यूएम में थे, जो एमक्यूएम पे, तो मुझे नहीं करना ना यार, नॉमिनेट लोकल बॉडी में आने से पहले इनका क्या लाइफस्टाइल था और क्या चीजें, तो वो फिर मैं भी नहीं, तो मेरा लाइफस्टाइल तो मेरा यही था, तो मेरे लाइफस्टाइल की बात ही नहीं ना. बात तो ये है कि मेरे इलेक्टेड एमएनए पर्सनल होंगे आप, तो फिर पर्सनल में आपसे होगा, और फिर आपको आपकी जो फाइल बनाई है. अरे मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल करें, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल करें, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्टेड एमएनएज हैं, ज्वाइन की है पीपल्स पार्टी, उनके पास टास्क था कि लोकल बॉडी में जो करप्शन मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्टेड एमएनए है वो छोड़ के इसलिए आए कि लोकल बॉडीज में A to Z करप्शन. मैं ये कह रहा हूं, पेट्रोल का बजट फॉरेन का होता था, जहाँ गाड़ियां ही नहीं चलती थी. अरे चले, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, पॉकेट हो रहा था. मैं तो उठाए, मैं आपको एक चीज बताऊं, करप्शन. मैं तो ये कह रहा
فائل ہے. چلے ہماری موٹی فائل ہے نا. چل ایک منٹ مان لے, میں جواب دے دوں نا. ابھی میں بھی اس پہ نہیں آتا, میں تو نظریے پہ جا رہا تھا, بات کہیں آ گئی. میں تو نظریے پہ آ رہا تھا, میں تو ایک بات کچھ بھی نہیں اٹھا. اپنے وقت میں کورنگی میں کچھ نہیں ہوا. چلے ہم نے تو پھر بھی کورنگی میں کچھ کر دیا, تبھی تو آج کورنگی میں ہمارا ووٹ بینک ہے. چلے میں اس بات پہ قطع نظر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. یہ تمام چیزیں ہم کی نا, تو کیا ہوا, پیپلز پارٹی میں آئے نا, پیپلز پارٹی میں آئے نا. اب یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس 2013 سے لے کے 2021 تک کا ٹائم تھا. کیا ترقی کا کام کرا دیا کراچی میں؟ اچھا کیا کام انہوں نے کیا کام کرا دیا؟ تھوڑا بہت مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ جو لائبلٹی جو ایم پہ لائبلٹی کا حصہ رہ چکا ہے, تو اس کا مطلب اچھا جس ٹائم پہ ہم حصہ نہیں دیتے, جس ٹائم اور پارٹی کا آفس نہیں, جس ٹائم پہ ہم حصہ نہیں, جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ہی واز اے پارٹ نا. اچھا جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو ہی واز اے پارٹ, سو اٹ مینس کہ ہی واز دا مین who was not giving the space to anyone. So the problem was that the problem was that نہیں دیکھیں, the problem was that ہر پارٹی سے پوچھنا, ارے نہیں, the problem was that کہ کرتے دھرتے کون تھے اس وقت, جس وقت کی آپ لوگ, میں وہی کہہ رہا ہوں اس وقت میں جو آ رہا تھا اگین میں بالکل پرسنل ہو رہا. آپ نے اس بات پر آئے اس لیے میں آپ کو میں نے صرف جواب دیا, میں جواب پر آیا نا. نہیں میں ذاتیات بالکل نہیں آیا, مگر میں صرف ایک بات بتا دوں. اب آپ اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپوزیشن میں اوور آل یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا اصطلاحات کرائیں. اچھا آپ یہ بتائیں نا, آپ گورنمنٹ کو بتائیں یار آپ کی یہ مسٹیکس تھی, ہم یہ بتائیں کہ آپ اس کو ایسے نہیں ایسے کر سکتے. کیا کتنا رول پلے کیا؟ اگر آج پیپلز پارٹی بولتی ہے سب سے بڑی اپوزیشن جماعت سینٹ کی ہے, تو بھائی 2.5 سال میں آپ نے سینٹ میں رہتے ہوئے کیا کام کر دکھایا جس میں آپ یہ بتاتے کہ یار ہم نے گورنمنٹ کو بتایا تھا یہ نہیں کرو یہ کرو, اگر اس کے ریپرکشنز یہ ہو سکتے تھے آپ نے یہ کیے. تو اپارچونٹیز تو آپ بتاتے نا مجھے. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا, نون لیگ نے بھی نہیں کیا, اور آج یہ حال ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صورت تھیبو صاحبہ, آپ لوگوں سے میرا یہ سوال اکثر بیشتر رہا ہے کہ اپوزیشن اگر ہم گلوبلی دیکھتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے بہت پروڈکٹیو اپوزیشن کرتی ہے, صرف کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں کرتی. تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ کن ایریاز میں آپ لوگ جینوئنلی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے نہیں دیا؟ کیا آپ لوگ فردر ایشوز کے اوپر جو ہے سوالات کریں گے پی ٹی آئی سے, یا صرف یہی سوال کریں گے انفلیشن بڑھ رہا ہے وزیر اعظم کرسی چھوڑ دیں؟ سب سے پہلے تو میں اس بھائی کا جواب دے دوں گی جس نے کہا تو محترم بے نظیر بھٹو کے جو ہے قتل کے کیس میں وہ وکیل تھے. تو مجھے یہ بتائیں, اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ تو پھر تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, ہم اگر اس بات پہ آ جائیں تو کون کسی کے ساتھ تھا؟ اگر یہ بتا دیں کہ یہ قاتل لیگ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں, اس کو حکومت پہ بنا سکتے ہیں. اس وقت بے نظیر کا قتل ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا, ان کو کوئی جو وہ نامینیٹ کر گئی تھی اور خود جو ہے زرداری صاحب نے اس کو قاتل لیگ کہا تھا. پہلی بات یہ. اور اس وقت میں یہ بات بتاتی ہوں کہ لوگ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں جس وقت جس حالات میں پی ڈی ایم بنی اسی بنیاد پہ تھی کہ اس نااہل حکومت کو. لیکن تھیبو صاحبہ آپ لوگوں نے کون سے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا؟ کیا آپ لوگوں نے ان سے کسی منصوبے کے اوپر سوال کیا؟ کیا آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن کے اوپر سوال کیا؟ کیا آپ لوگوں نے اوور آل ان کے کوئی فیکٹس کو کویسچن کیا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پارلیمنٹ کو تو حکومت کچھ سمجھتی نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ اس کو گالیاں اور دھمکیوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی جواب دے, کوئی جواب نہ ہو تو ہو. ان کا آرڈیننس سسٹم ہے, وہ اسی پہ حکومت چلاتے ہیں, اسی پر جو ہے وہ چلتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی کو جواب دینے کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول ہی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا کیا حشر کر دیا ہے انہوں نے. تو اسی بات یہ نہیں ہے کہ اس کو پوچھتا نہیں ہے, ہم تو ہر وقت پوچھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ لوگ کی دوری ختم ہوگی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان جو دوری ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے قریب جا رہی ہے؟ دیکھو یہ پیپلز پارٹی حکومت کے قریب کیا, میں تو یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے حکمرانوں سے ووٹ لیے ہیں تو یہ حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی حکومت ہے, تو حکومت بھی حکومت ہے. تو یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی حکومت کی جو اس میں لگی. اس وقت نہ حکومت کو پیپلز پارٹی میں کرپشن نظر آ رہی ہے, نہ حکومت کو اس کی نااہلی نظر آ رہی ہے. تو نہ پیپلز پارٹی کو حکومت کی نااہلی نظر آ رہی ہے, نہ حکومت کو پیپلز پارٹی کی کرپشن نظر آ رہی ہے. تو اس وقت کو یہ آپس میں مل بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اتحاد کیسے چلے گا؟ ہوتا ہے یہ
जब आपका परसेप्शन मैडम ये है तो ये इत्तेहाद आगे चलेगा कैसे? क्या हुआ? सॉरी, ये जो आप कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई फिक्र नहीं है करप्शन की, पीटीआई की, तो कौन सी करप्शन एड्रेस कर दें? मैं फिक्र की बात नहीं कर रही हूँ. मैं कहती हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी हुकूमत रोज कहती थी कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, नून लीग करप्ट है, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी उनको करप्ट नजर नहीं आ रही है. और उस वक्त पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि हुकूमत नाअहल है और हुकूमत ने महंगाई की है, हुकूमत ने जुल्म किया है, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को भी कोई जुल्म नजर नहीं आ रहा है, नाअहली नजर नहीं आ रही है. उनसे वोट लेकर ये अपोजिशन लीडर तो बन जाते हैं और फिर उन्हीं के पेज पे जो है वो ठीक है. यानी आप कह रही हैं कि हुकूमत के करीब होती जा रही है पीपल्स पार्टी के अंदर. उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे. ठीक है, करेक्ट मैडम. हम बना लेंगे. वो कह रही हैं कि मैडम कह रही हैं कि आप लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं और आपका जो है सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत की तरफ हो रहा है और साथ में आप लोग आला फॉर्म कर रहे हैं. ऐसा शायद लग रहा है उनको, महसूस हो रहा हूँ. बिल्कुल ऐसा नहीं है. आप लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जो भी हैं चेयरमैन साहब की उठा के देख लें. उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है हम पीडीएम के साथ खड़े हैं. वी वांट टू टॉक, we want to resolve all the issues. बात करके चीजों को रिजॉल्व किया जाता है, राइट? लेकिन and they said, and also ये भी और पीटीआई की को तनकीद भी की इन्फ्लेशन पे, बैड गवर्नेंस पे, के ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी पे पाकिस्तान आ गया. सवाल मेरा ये है कि आप लोग क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत जेनेरिक होता है. क्या इस तरीके से आप लोग प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे? आप लोग प्रॉपरली क्यों उनसे क्वेश्चन नहीं करते? प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करें, उनके फैक्ट्स निकालें, उनसे उनको जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके पर क्वेश्चंस करें. जो लीगल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम रिवैम्प करेंगे और ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था और ये तमाम तर हुकूमतें इसके साथ कनेक्टेड हैं. तो वो सवाल करें ताकि आवाम को पता चले कि आप लोग आवाम के लिए सोच रहे हैं. पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको उठाएं, क्वेश्चन आवर देखें, पॉइंट जितने भी होते हैं सब चीजों पे आप जाएं. लेकिन हम सुनते हैं ना रोज की प्रोसीडिंग्स हम देखते हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज को भी देखते हैं. सर कंप्लीट कर लें दिया मुझे. तो आप द थिंग इज कि वो सब क्वेश्चंस हम करते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखिए इट्स वेरी difficult for us to get. एक तो गवर्नमेंट जो पीटीआई की अपनी है, उनके वुज़रा जो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं, उनकी बनती नहीं है. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ. अनसर्टेनिटी बहुत है. यू नो फॉर इकोनॉमी अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड. लेट बी फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, लेट बी फॉर बिजनेसेस एक्सेट्रा. इनको कुछ पता नहीं. फाइनेंस मिनिस्टर आप हटा के फिर किसी और को ले आते हैं. तो आप लोग तो हफीज शेख साहब को सवाल कर रहे थे, उससे पहले असद उमर साहब को भी सवाल कर रहे थे. तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इंतशार फैला रहे हैं मुल्क में? नहीं, हमारा तो काम है ना. अगर आप कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो सवाल करना. आप कह रही है सवाल नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं आपको सवाल करने में मसला है. सवाल नहीं करने में टेक्निकलिटी सुन लेना. इसमें असद उमर साहब को आप लोगों ने कहा नाअहल है, ठीक है. फिर वो हफीज शेख साहब को ले आए. हफीज शेख साहब वही शख्स है जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी जो है सर्व किया है और इसी कुर्सी के ऊपर बराजमान रहे. फिर उनको भी आप लोगों ने आईएमएफ का बंदा करार दे दिया. स्टेट बैंक को भी आप लोगों ने कहा कि गिरवी रख दिया. तो फिर वो क्या करे खान साहब? हर चीज में आप लोगों को प्रॉब्लम है. ला रहे हैं स्टेट बैंक का कि वो बालातर के क्वेश्चन. हाँ, जस्ट नॉट ऑटोमेटिक. दे विल बी, they cannot be questioned by the parliament. They cannot be questioned by the अच्छा, क्या खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपको लगता है मुल्क के लिए? Obviously, क्या अगर कोई मिनिस्टर क्वेश्चन ना कर सके उनसे, कोई केस नहीं कर सके, कोर्ट में नहीं जा सके, आप उनसे कोई केस नहीं कर सके, तो आप फ्री हैंड दे रहे हैं, कुछ भी करें. What is going on? मतलब मजाक बनाए हुए. ठीक है. Is this how things work here? लेकिन अभी भी तो इसके ऊपर तो कंफर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है. और ये आप लोग जो कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है ये आईएमएफ की पॉलिसीज से रेगुलेट इस तरीके से होगा, तो क्या आप लोग को लगता है कि जनरली आईएमएफ ही गवर्न कर रहा है कि इस तरीके से आप ऑटोनॉमी दे दें और कोई क्वेश्चन ना करें? देखिए, पहले तो मैं कहता हूँ खान साहब जो हैं उनको कोई डेमोक्रेसी का मतलब समझाए कि डेमोक्रेसी होती क्या है. अभी उनका बयान आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि जी गर्दनें काट दी तो सही हो गया. ये सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसे नहीं, तो आपको कम्युनिज्म के बारे में भी पता होगा. चेयरमैन माओ ने भी यही किया था. तो फिर खूनी इनकलाब आएगा या तो फिर सब्र करते रहे. डेमोक्रेसी नहीं होती मगर ना, डेमोक्रेसी में ये नहीं होता. रेवोल्यूशन इज नेवर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ये होते हैं रिफॉर्म्स. रेवोल्यूशन नहीं, रिफॉर्म्स से चीजें चेंज होती हैं. ठीक है, ये जो पॉइंट ऐड किया है अभी अली राशिद साहब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का, या फिर हम कम्युनिज्म की हिस्ट्री देख लें तो किस तरीके से चेयरमैन माओ ने जो एक रेवोल्यूशन सामने लेकर आए, तो वो फिर कितना खूनी इनकलाब होता है ये हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री बताती है. तो जब खूनी इनकलाब हम लेकर नहीं आ सकते, ये हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है, इसको किस तरीके से हमें पेशेंस की जरूरत है? जो हो रहा है इसी तरीके से थोड़े और सब्र चाहिए हमें. नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन वाली आयत बहुत अच्छी है. मैं बिल्कुल
بالکل کہتا ہوں صبر کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ زیادہ صبر ہو رہا ہے. اچھا اس میں میں علی راشد کی ایک بات بالکل سیکنڈ کروں گا کہ جو بل آ رہا ہے، بہرحال یہ بل آیا نہیں ہے، بٹ یہ جو بھی میں نے بھی اس کے جو پرٹیکولرز پڑھے ہیں جتنے ریڈ آؤٹ کیے، اگین یہ کوشچن مارک ہے، یہ کوشچن مارک، یہ کیبنٹ بالکل اگین میں بتا رہا ہوں، میں سیکنڈ کر رہا ہوں کیونکہ بات یہی ہے کہ یہ بل ایک خطرناک بل ہے. اچھا مگر یہ کہ ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی ڈسکس ان دی اسمبلی، اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ڈکٹیٹ ہو رہا ہے یا یہ ویسے تو خود اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی، بٹ ڈکٹیٹ ہی ہو رہا ہوگا، مگر یہ کس طریقے سے ڈکٹیٹ ہو رہا ہے، آپ کتنا ڈکٹیشن لے سکتے ہیں IMF کا. اچھا سیکنڈ بات آپ نے جو بتائی کہ فرینچ ریولیوشن اور کمیونزم کی، دیکھیں بات یہ کہ اس جگہ پر ہوا کیوں، اس کے لیے تھوڑا سا اچھا میں اس بات پہ بتاؤں، آپ نے جتنی بھی آپ دنیا کی ورلڈ ہسٹری پڑھے نا، اچھی گورنمنٹس، تمام اچھی گورنمنٹس اپنے ساتھ نا کچھ سوشولوجسٹ کو ہائر کرتی ہیں کیونکہ وہ معاشرہ بناتے ہیں. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی پاکستان جب سے تخلیق میں آیا، 73 سال گزر گئے، کسی ایک گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ سوشولوجسٹ نہیں بنائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ غریب کے خواب توڑ دیں گے نا تو پھر غریب کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر ہوگا یہ کہ وہ جو آپ کو ایک حسد اور حاسدین، یا آپ کو وہ جو ایک جو ایک طریقے سے کریں گے، جب بیوروکریسی ہے یہاں پہ سسٹم چینج ہے، آپ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ آٹوکریسی بھی نہیں جا سکتے، آپ کو رہنا ہر حالت بیوروکریسی کے ساتھ رہے گا، مگر بیوروکریسی کو بھی آپ نے کنٹرول بیوروکریسی کرنا. آپ کی بیوروکریسی وہ ہے. چلیں ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ شوگر مافیا کی بات کر لیتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی بات کر لیتے ہیں، خان صاحب کے دوست اور بہت سارے ان کے لیے ایک اور ایکوزیشن ان کے اوپر آیا ہے کہ ان کی جو کمپنی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سٹا چینی کا ان کی کمپنی لگایا کرتی تھی، اور ایک شخص جو کہ اس میں جو مولوی صاحب جو وہ کہہ رہے تھے کہ 5 سال سے ایسوسیٹڈ ہے، اور انہوں نے کتنی ساری کمپنیز کو نام ریویل کیا ہے، وہ صرف 5 سال سے ایسوسیٹڈ تھے، یعنی کہ یہ فیکٹ بھی آج معلوم ہوا ہمیں. تو کیا یہ بھی الارمنگ نہیں ہے؟ دیکھیں الارمنگ تو ہے، بات یہ کہ آپ جہانگیر ترین کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ جانا چاہیے، جتنے لوگ انوالو ہیں ان سب کے ساتھ ان کے سب کے خلاف جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے رپورٹ عوام سے. کہ جس طریقے سے نئے فیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ پہلے تو کبھی نہیں آئے نا، ایٹ لیسٹ فیکٹس تو سامنے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ شوگر مافیاز اور اس طریقے کی سچویشن، اویئرنیس ہے، لوگ ہیں، اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے، ویسلی کھوج کے ہم نکال. آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ PTI جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ نہیں ہے، تو کیا اکراس بورڈ نہیں ہو رہی؟ بہت سلو ہو رہی ہے نا، یہ تو ابھی فیکٹس آئے نا، بہت فیکٹس ابھی آئے، مطلب علیم خان ہو گئے، جہانگیر ترین ہو گئے، ان کے ہمارے نیب کے کیسز دھڑ دھڑ آئے جا رہے ہیں، اور ریفرنسز ان کی چلی سورت ہیبو صاحبہ ون لائنر ایڈ کر دیجئے. آپ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ نہیں ہوتی. دیکھو میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جب کنٹینر پہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی ہو، اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو چور جو ہے وزیر اعظم ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ چینی چور کون ہے، آٹا چور کون ہے، دوائیاں چور کون ہے، پیٹرول چور کون ہے؟ اس پہ کون کسی ایک پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ مجھے یہ بتا. جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی کے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں نا سامنے میڈم، وہ فیکٹس بھی آ رہے ہیں، اس کے اوپر ریبٹل بھی آ رہا ہے، پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ نمائندے جو ہیں ان کے اوپر بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. یہ پہلے فیکٹ سامنے کیوں نہیں آئے؟ آپ لوگوں نے بھی تو حکومت کی، کیا ہمیں آٹا چوری یا پھر یہ جو ملک میں جو پرائس کنٹرول اتھارٹی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب کیوں سولوشن نہیں آئے؟ آپ لوگ کی بھی تو غفلت تھی نا، یعنی تمام تر جو حکومتیں گزر چکی ہیں. دیکھیں ہماری غفلت یہ تھی کہ ہم نے ترقیاتی کام کرایا، غفلت یہ تھی کہ ہم جو ہے 11,000 جو ہے میگا واٹ بجلی ہم لائے، ہماری غفلت یہ تھی کہ ہم نے امن امان کروایا، ٹھیک ہے، غفلت یہ تھی کہ ہم نے روڈ راستے بنائے، ہماری غفلت یہ تھی نہیں، ہماری غفلت کی بات یہ نہیں، ہم تو بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بے گناہ جو ہمیں سزائیں ہوئی، بے گناہ جو ہمارے جو ہے لیڈران جیلوں میں گئے، ٹھیک ہے میڈم بہت بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا سورت ہیبو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں، علی راشد صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں، تنزیل بن رؤف MKM پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو. بیڈ گورننس جو ہے انفلیشن کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گروئنگ اکانومی، جب اکانومی ایکسپینڈ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. پھر ڈیٹس کو مینج کرنا، ایکسچینج ریٹ، یہ تمام طرف جو پیرامیٹرز ہیں، یہ کچھ پیرامیٹرز انفلیشن کی. امید کرتے ہیں کہ پالیسیز بھی بہتر ہوں گی. حکومت کے لیے جو ہے اپوزیشن ایک اچھے طریقے سے جو ہے ٹف ٹائم کریٹ کرے گا اور ان کو ان کے پروجیکٹس کے اوپر کویسچن کرے گا تاکہ ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی انسٹیبلٹی ختم ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.